الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور ہمیشہ کی طرح آج کا جو دن ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ وظائف کا ہوتا ہے، آپ کے مسائل سننے کا، اور حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ توفیق دے وہ ہدیتاً آپ کو حل پیش کیا جائے، اور ساتھ کوئی ایسی ہستی شخصیت بھی رکھتے ہیں ساتھ جو کہ آپ کو مشورہ بھی دے دنیاوی، اور دینی پیرائے جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے واضح رکھیں۔ پچھلے دنوں میں بہت سی ایسی ڈیبیٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی جن کا ہونا انتہائی نامعقول ہے۔ لفظ نامعقول پتہ نہیں استعمال کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، لیکن جینونلی بالکل اسے کہنا چاہیے غیر ضروری بحثوں کے اندر ہم پڑ جاتے ہیں، اور ہم ان کی اپنے علم کی کمی کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں۔ پڑھتے رہیں تو ہی ٹھیک ہے، ہم نے بلا وجہ اپنے علماء کرام کو ایکسپوز کیا کہ ان کا علم جو ہے وہ اللہ معاف کرے، میں یہ بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں، علماء کرام کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بلا وجہ ان بحثوں میں پڑھتے ہیں جن کا کہ ان کی بنیاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے علماء اکرام جتنے بھی ہیں یہ بات تمام مانیں گے کہ یہ مقابلتاً جو کہتے ہیں نا کمپیریٹیو ہسٹری نہیں پڑھتے، خلدون کو نہیں پڑھتے، یہ ورلڈ ویو ہسٹری نہیں پڑھتے، یہ گلوبل ہسٹری نہیں پڑھتے۔ یہ انہوں نے تاریخ اگر پڑھی ہوتی ہے تو وہ تاریخ ہوتی ہے جن کا تعلق ائمہ کرام سے، اماموں سے ہے، اور وہ ظاہر ہے ایک خاص طرح سے رکھی جاتی۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو ریکمینڈ کروں کہ اس نے تاریخ پڑھنی ہے تو روڈ ٹو مکہ کہوں گا کہ اس کو پڑھے۔ ہسٹری آف سیرسنز جو ہیں، یہ دونوں انگریزی کی کتابیں ہیں، وہ پڑھیں۔ اور اگر سیرت پہ کہوں گا تو میں کہوں گا کہ دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے بریکٹ میں لکھا ہوگا فرام دا اوریجنل سورس ابو بکر سراج، جن کی سیرت جو لکھی ہے انہوں نے، یقین کیجئے ان کو آپ اگر ریفرنس کریں گے نا، REF ریفرنس، اپنے تھیسس کے اندر، اپنی ریسرچ پیپرز میں، تو یہ آپ کا ریفری جو ہے وہ اس کو مانے گا۔ یہ وہ اوتھینٹک چیزیں ہیں۔ باقی اس نے کہا، اس نے کہا، ان کے اوپر تجزیہ پیش کرنا اور اپنے ہی پیٹ کو ننگا کرنا، یہ فضیلت بھی ویسے مسلمانوں نے ہی پائی ہے، جو کہ انتہائی نامعقول ہے۔ بات ضرور کروں گا، پہلے غزالہ سے بات کر لوں۔ جی السلام علیکم غزالہ بیٹا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے کتب بھائی؟ اللہ کا شکر غزالہ، آپ خیریت سے بیٹا؟ شکر ہے الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک نے آج آپ سے میری بات کرا دی ہے۔ سلامت رہیے، حکم کیجئے میرا بچہ۔ جی میں ایک تو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کو کرونا پازیٹیو ہے، وہ آئسولیشن میں ہے نا۔ اچھا جی، گھر پہ ہی ان کو میں نے کیا ہوا ہے، ہم ڈاکٹر نے کہا ہے۔ تو ان کے بارے میں کوئی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، کوئی وظائف وغیرہ مجھے بتائیں تاکہ میں وہ بھی پڑھتی رہوں ان کے ساتھ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ گھر میں رکھیں، بچے ہیں گھر میں؟ گھر میں میرا ایک ہی بیٹا ہے ماشاءاللہ، وہ 20 ایئر کا ہے، لیکن اس کو میں نے علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ آپ بھی علیحدہ ہیں؟ نہیں، میں تو پھر جاتی ہوں نا ان کے، یعنی کہ جاتی ہوں گلوز وغیرہ اپنا جیسے سیفٹی کر کے ان کو چیزیں دینا، کھانا پینا، وہ تو میرا کام ہے نا۔ گلو پہنتی ہیں، ماسک پہنتی ہیں؟ جی کپڑے بدلتی ہیں وہ، یا پی سوٹ لے لیتے ہیں وہ پہنتی ہیں؟ نہیں وہ نہیں ہے۔ اچھا، 250 روپے کا وہ سوٹ ہے، اگر آپ لے لیں تو کمال نہ ہو جائے۔ اچھا جی، ادھر ہماری سٹی میں پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، میں پتہ کرتی ہوں۔ آپ کہاں پر ہیں؟ تو جی کسی بھی DI خاں میں آپ کسی بھی اچھے کیمسٹ کے پاس جائیں، وہ 250 سے 350 روپے کا سوٹ دے گا، اور وہ واشیبل ہوتا ہے، وہ آپ پہنیں گے، ان کو اتار کے رکھ دیجیے، پہلے تو حفاظت کیجیے۔ اب یہ بتائیے کہ خاوند کو کتنے دن ہو گئے آئسولیشن میں؟ جی ان کو آج 8واں دن ہے۔ تو سمٹمز کیسے ہیں؟ سمٹم ماشاءاللہ بہت، وہ جو ہے نا اب تو بہت بہتر ہیں، بہت بہتر۔ ختم ہو گئی بات، مبارک ہو۔ اب کیا مسئلہ؟ کیونکہ اب ان کا کھانا پینا بھی شروع ہو گیا ہے، انہوں نے اٹھنا بیٹھنا بھی، بولنا بھی اب ان کا بہت بیسٹ ہے۔ بہت اچھی، بہت اچھی بات۔ دیکھو ہر کسی کے اوپر یہ، ہم لوگ سارے جتنے بھی، ہم لوگ تو نہیں ہیں، جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں، یہ بھی ان معاملات کو نا غزالہ لرن کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن 8 دن کے اندر یو ٹرن ریکوری لینا جو ہے نا، یہ یقین کرو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے کہ وہ اس کو ٹیسٹ آنے لگ گیا اور وہ کھانے پینے لگے۔ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی حفاظت کرو، اپنی حفاظت کرو، بچے کی حفاظت کرو، اور گھر میں ہر وقت آیت کریمہ کا ورد کیا کرو، ہر وقت آیت کریمہ پڑھا کرو۔
اچھا جی بالکل بالکل. اور اس کے اوپر تو لاکھ پڑھ رہی ہوں, پورا لاکھ. جی پڑھیے. اور کسی کی بات نہ سننا, گرم ہے, ٹھنڈا ہے, فلانا ہے, ڈھمکنا ہے, اس کے اوپر بڑی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں. کھلا پڑھنا اور جتنا چاہو پڑھنا, یہ زندگی کی دلیل ہے. اللہ تمہیں سلامت دے, اللہ تمہارے شوہر کو سلامتی کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ صحت مندی دے انشاءاللہ تعالی. جی رضا, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر میرا پتر. جی میرا بیٹا. جی مجھے نا اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے, شادی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی رضا؟ کتنی عمر ہے تمہاری؟ میری ہے 25. تو کیوں نہیں ہو رہی؟ تمہارا اپنا کیا تجزیہ, کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. یہ کیا بات ہے؟ رشتے آتے ہیں؟ بہت کم. اچھا, تم نے 2-3 چیزوں کا جو ہے نا رضا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے, اور ان باتوں کا تم باقاعدگی سے چاہے نہ بھی مجھے جواب دو تو یہ بہت میرے لیے معقول بات ہے. تم نے ساری زندگی اپنے وزن کو انڈر ویٹ رکھنا ہے, اوور ویٹ نہیں کرنا, کیونکہ وہ تمہارے لیے بہت مسائل, جو بڑھاوا ہے وزن کا, یہ تمہارے لیے بہت مسائل پیدا کرے گا. اور خاص طور پہ خواتین کے مسائل میں ہارمونل پرابلمز جو ہیں ان کی طرف تمہیں لے کر جائے گا. یہ تم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی. دوسری بات یہ کہ تم نے کوئی بھی رشتہ اپنی طرف سے, اماں کو بھی کہہ دینا, آپ لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کرنا, اللہ قائم کرے گا. اور تم نے شادی کے بعد کبھی بھی کمانڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی, رائے دینے کی کوشش محبت سے کرنی ہے, کمانڈ نہیں کرنا, ورنہ مسائل ہوں گے. یا ولی یا والی, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ 2 تسبیحات یہ پڑھتے رہو, اللہ بہت آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب, حسین اکبر صاحب, السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور انور اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری ایک درخواست یہ ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے دوست بہن بھائی آپ سے رجوع کرتے ہیں, ایک وظیفہ میری طرف سے ضرور ان کی خدمت میں عرض کر دیا کیجیے. ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے استغفار پڑھیں, توبہ کریں, اور کثرت سے سرکار محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کریں. یقیناً اس کی ایسی برکات ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. واہ, بے شک. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. اللہ, یہ آپ اگر اس میں شامل کرتے ہیں نا حضرت علی کرم اللہ کی وہ بات جس پہ تینوں لوگوں کو استغفار پڑھنے کے لیے آپ نے دیا, تو اور مزہ آتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے آتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا, یہ سعادت جو ہے نا یہ آپ مجھے لینے دیں. حضرت یہ فرمائیے کہ میں نے آتے ہوئے یہ گفتگو شروع کی کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بغیر تحقیق کے اور بغیر تاریخ کو پڑھے بلا وجہ خود کو بھی امبیرس کرتے ہیں, دین کو بھی امبیرس کرتے ہیں, علماء کرام کو بھی امبیرس کرتے ہیں. ہم ان کا جواب نہیں دیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم سیرت کی بات کرتے ہیں, ہم فضائل کی بات کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ نبی کے اس قول کے بغیر کیسے دین میں داخل ہو سکتا ہے کہ مجھے جو تم نے دینا ہے میرے دین کے عوض وہ میرے اہل بیت کی محبت ہے, اس کے بغیر وہ دین میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے ضرور ادا ہوا, لیکن حقیقت میں یہ خداوند متعال کا حکم تھا کہ جب صحابہ کرام نے تبلیغ دین کے صلے کے طور پر درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ اجر دینا چاہتے ہیں, تو فرمایا کہ میں اپنے پروردگار سے پوچھتا ہوں, تو جواب ملا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا کے ساتھ محبت مودت کیجیے. اب ہماری اردو زبان میں کیونکہ وسعت نہیں ہے, ایک ہے محبت, ایک ہے مودت. محبت یہ ہے اگر بیٹے کو کانٹا چبھ جائے ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں, بھاگو ڈاکٹر کے پاس, چلو ڈاکٹر کے پاس, لیکن اسی بیٹے کو جب راہ خدا میں بھیجتے ہیں اور وہاں وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو رو رو کہتے ہیں میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے, میرے بیٹے کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول کر لے, خوش ہو رہے ہوتے. یہ ہوتی ہے مودت. تو لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ تم ان سے مودت طلب کیجیے, اور مودت
किन से? कुर्बा से। पूछा गया कुर्बा कौन है, तो तमाम तफासीर ने बयान फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, हुम अलीयुन व फातिमा वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, मेरे कुर्बा जो है वो अली हैं, मेरे कुर्बा मेरी फातिमा बेटी हैं, मेरे कुर्बा मेरे नवासे हसन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं डॉक्टर साहब आप मेरे साथ रहिए कि मैं वापस आऊंगा कॉलर से बात करके आपसे और इसी बात को कंटिन्यू करूंगा। ये जो आप फरमा रहे हैं, मैंने तो नबी के जुमले को बताया, आपने इसको बड़ा बढ़ाया और बड़ी खूबसूरत बात की कि ये अल्लाह ने कहा, अल्लाह का कहा हुक्म होता है, वो कोई ऑप्शन नहीं होती, वो हुक्म होता है। अगर हम उस हुक्म पे नहीं है तो हमारा इख्तलाफ जो है वो हस्तियों से नहीं है, हमारा इख्तलाफ तो फिर अल्लाह से है। ये सवाल पूछूंगा, वापस आऊंगा, लेकिन पहले कॉलर से बात कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी माजिद। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र बेटा। बिलाल भाई बहुत परेशान हूँ बिलाल भाई, मेरी भी हेल्प करें बिलाल भाई प्लीज। सारा मुल्क परेशान है यार, खुदा की कसम मैं क्या करूं। बिलाल भाई मेरी सेकंड मैरिज थी, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। और क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये क्या प्रॉब्लम है? बिलाल भाई मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने एक जगह जायका भी निकलवाया था ऑनलाइन, कोई चैनल है उसके ऊपर, फिर उसके बाद आपका नजर आया तो फिर मैंने आपसे उस दिन बहुत कॉल की, लेकिन आज मैं क्षमा। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा मुन्ना, मुझे मसला बता, जायचे ना बता, मसला क्या है? बिलाल भाई मसला ये है कि मैं जॉबलेस हूँ, और दूसरा ये है कि जो मेरी सेकंड वाइफ है और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन मसला ये है कि वो मतलब बहुत सारे मामला ऐसे हैं बिलाल भाई के, मतलब वो मेरे को किसी भी चीज में सही मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। किस चीज में? मतलब वो कहते हैं कि तुम्हारा कप्तान गलत है, मुझे बात बताना मेरा बच्चा। बिलाल में मसला ये है कि मैंने तो उनसे शादी की थी, सब कुछ बता के। क्या चीज थी जो खुफिया थी जो तुमने बताई माजिद? बस सर जी कुछ मेरे अपने मसले मसाइल थे जो मैंने उनको खुफिया बताया, और मतलब। बेगम का नाम बता सकते हो? मेरा सर अब्दुल माजिद खान पूरा नाम है। बेगम जो फर्स्ट है उसका अनीला उस्मा रईस था, और जो अभी सेकंड हुई है उनका गुलशन आरा। तो अब तुम चाहते क्या हो? सर मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं चाहता। तो मतलब तुम घर अकेले तो नहीं बसा सकते ना, गुलशन को भी तो साथ बसना पड़ेगा ना। सर मैं तो हर तरीके से रखने के लिए तैयार हूँ, वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, अपने घर में रहने के लिए तैयार हूँ, सब जगह हर तरीके से रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो नहीं रहना चाह रहे। बस उनको पता नहीं क्या खदशात हैं, क्या मामला हैं सर। बिल्कुल सब जो अपने थे वो भी बिल्कुल दुश्मन हो गए हैं। जो मेरे को मेरी नानी जो जिन्होंने। आपकी पहली शादी से बच्चे हैं? जी सर पहली वाइफ से मेरा एक बेटा है। उसको सपोर्ट कौन करता है? सर पहले मैं ही सपोर्ट करता था जब तक मैं मतलब हर हवाले से मतलब। अब नहीं करते? दूसरे बीवी में से बच्चे हैं? नहीं सर उससे कोई नहीं है, मतलब सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा माजिद तुम कितनी उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी सर 35। 35 साल की उम्र में तुम 16 साल का बिहेवियर तो नहीं दे सकते ना, ईमानदारी से बताओ, ये जायज़ है? नहीं बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये अंदाज 35 साल की उम्र में एक मर्द का नहीं हो सकता कि वो, मेरा मतलब ये है कि वो कुछ बातें ऐसी हैं। यार खुदा के वास्ते, तेरा 18 साल का काका तेरे कंधे के साथ कंधा मिला के होगा खड़ा इंशाल्लाह, तो तू उसको यही बातें बताएगा। वो दो लफ्ज़ों में तुम सच क्यों नहीं बोल सकते? ये मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। तुम्हारा पहला भी डिसीजन गलत था, तुम्हारा दूसरा डिसीजन भी गलत है। मैं करना चाहता हूँ, और जो तुम करना चाह रहे हो वो भी नाइंसाफ़ी है। अगर वो करोगे तो लोगों का हक तल्फ होगा। तुमने सिर्फ गुलशन का जवाब नहीं देना कब्र में, गुलशन का कोई सवाल ही नहीं है। जिनका जवाब देना उनके साथ तुम ज्यादती करोगे। तीसरी बात ये कि तुम्हारे अंदर मसाइल जो हैं, जो वो निशानदी कर रहे हैं, वो जेन्युइन हैं। उनमें बताने का, अगर मैं चोर हूं और मैं बता दूं जी मैं चोर हूं, तो मतलब इसमें बड़ाई क्या है? ये कोई मतलब शो थोड़ी होता है कि आओ नेशनल टेलीविजन पे और अपने गुनाहों का इतराफ़ करो और फिर पाक साफ होकर। माजिद तुम खुदा के वास्ते 2 बीवियों के बाद, 1 बच्चे के बाद, अब आज अपने गिरबान में झांको और कुछ करने की कोशिश करो। वो तुम करोगे नहीं। पढ़ना है तुमने सूरह इखलास को, पढ़ना है तुमने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को, और पढ़ना है तूने या ज़ल जलाले वल इकराम को, और सच बोलना सीखना है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نہ کرے کہ کسی کو بھی کوئی بیماری ہو, لیکن جب سے کووڈ-19 آیا ہے یقین کیجئے کہ 3-4 چیزیں جو ہے نا وہ بڑی واضح ہوئی ہیں. ایک بات تو یہ کہ کوئی حکمت عملی انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس نہ تھی نہ ہوگی, کیونکہ ہم ان معاملات کے اندر سنجیدہ ہیں نہیں. دوسری بات یہ کہ لوگوں نے جس طرح خوف پیدا کیا, آپ کو بھی اس بات کا بڑا اندازہ ہے, اور آپ بہت سے ایگزامپلز ایسے جانتے ہوں کہ لوگوں نے اپنے ماں باپ کو, بچوں کو دفنانے کے لیے تکلیف نہیں کی, وہ 1122 کو یا عیدی کو بلا کے اور کہا کہ آپ جا کے ان کو دفنا دیں. وہ خوف کا عالم, موت کا خوف جو ہے وہ شاید اللہ کی وجہ سے اتنا نہیں ہوا جتنا کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں کو ہوا. اور اس کے باوجود جو لوگوں نے ایکسپینسز کیے وہ قیامت برپا کر دینے والے تھے. بیماری کو ہینڈل کرنا اگر آپ کو نہیں بھی ہوئی تو غور کیجئے کہ کتنا خوف پیدا ہوتا ہے, کس قدر خوف پیدا ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو گلے نہیں لگاتے, آپ رشتہ داروں کو گلے نہیں لگاتے, آپ SOP اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو فالو کرتے ہیں اپنے خونی رشتوں کے لیے بھی. اب بیماری اگر گھر میں ہو, غربت ہو, کھانے کو نہ ہو, اور بیماری اور موت کے درمیان میں جو حائل چیز ہو اللہ کے بعد وہ صرف پیسہ ہو, تو آپ یقین کیجئے آج آپ اس بات کو احساس کر سکتے ہیں کہ بیماری کس بلا کا نام ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ صوفیہ بی بی ہیں اور ان کے شوہر محمد علی ہیں. صوفیہ کو کچھ عرصہ پہلے کینسر ڈائگنوز ہوا, اور رسولیاں جو تھیں وہ پیٹ میں بنی, اور وہ رسولیاں کی ٹائپ بھی ایسی ہے جو کہ بار بار ری گرو کرتی ہیں. انہوں نے اس کی سرجری کرائی, اس کے بعد وہ کیمو میں گئیں, کیمو کے بعد پھر ٹیبلٹس پر آئیں, ٹیبلٹس کے بعد پھر کیمو پر گئیں. یہ لوگ اپنے آپ کو پال بھی نہیں سکتے اگر بیماری نہ ہو, پال بھی نہیں سکتے. اس کو کیوں میں کہہ رہا ہوں, یہ محمد علی سے بات کرتے ہیں. محمد علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد علی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں جی مزدوری کرتا ہوں جی. کہاں پہ؟ لاہور میں؟ لاہور میں سیمنٹ بجری والی دکان. کس چیز کی مزدوری کرتے ہو؟ سیمنٹ بجری اینٹوں کا کام کرتے ہیں جی. ان کو لے کے جاتے ہو؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. دیہاڑی میں کتنے کے پیسے مل جاتے تمہیں؟ 700-800 900. روز دیہاڑی لگ جاتی ہے؟ نہیں, روز نہیں لگتی, کبھی نہیں بھی لگتی. جی یہ جو ابھی لاک ڈاؤن ہے اس میں مشکلات؟ اس میں تو بہت زیادہ مشکلات ہوئے نا. کام 1 مہینہ تو پہلے کام پہ نہیں گئے ہیں جی. گئی نہیں گئے. اچھا جب دیہاڑی نہیں لگتی تو محمد علی روٹی کہاں سے کھاتے ہو؟ روٹی پہلے کچھ لوگوں نے مدد کی تھی راشن کی. اچھا. تو اس لیے کام گزارا چلتا رہا. پھر تو بعد میں کام تھوڑا تھوڑا کرنے لگ پڑے, کبھی چلا جانا کبھی گھر میں رہنا. ہاں. کتنا عرصہ ہو گیا بیوی بیمار ہے؟ اس کو تقریباً 3-4 سال ہی ہو گئے صاحب. بچے ہیں؟ بچے 4 ہیں جی. ماشاء اللہ. بڑا بچہ کتنا ہے؟ بڑا بچہ تقریباً 16-17 سال کا ہے. پڑھتا ہے؟ پڑھتا ہے جی. چھوٹے بھی پڑھتے ہیں؟ چھوٹے بھی پڑھتے ہیں جی. اگر دیہاڑی لگتے نہیں اور کھانا جو ہے وہ لوگوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں, خاص طور پہ آج کل کے دور کے اندر, لاک ڈاؤن کے اندر, ہاں جی, تو بچوں کی تعلیم کی فیس دینا, گھر تو ہمارا اپنے نہیں جی, گھر بھی اپنا نہیں ہے جی. کہاں رہتے ہو؟ کسی کا پلاٹ ہے اس میں بیٹھے ہیں جی. کھلے پلاٹ میں؟ ہاں جی, 1 کمرہ بنا ہوا ہے بس, اس میں بس جی. آپ نے کبھی یہ اندازہ کیا ہے اس بات کا کہ ایک کسی کا پلاٹ ہے, کسی سیٹ کا, کسی کا پتہ نہیں کس کا ہوگا, وہاں پہ ایک کمرہ کچا بنا لیا ہے, وہ پلاٹ کسی کا ہے, جس دن انہوں نے وہاں پہ تعمیر کی یہ کچا کمرہ جو ہے یہ بھی گرا دیا جائے گا. آپ زمین پہ کسی کی بیٹھے ہیں اپنی 4 دیواری کو مجبوراً بنا کر. آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ جب صبح اٹھتے ہوں گے تو آپ تو صبح اٹھ کے برش کرنے چلے جاتے ہوں گے نا, باتھ روم چلے جاتے ہوں گے, وہاں پہ یہ فیسلٹیز نہیں موجود ہوتی. میں کیا کہوں, یہ بتاؤ کہ یہ بیوی کا خرچہ جو ہے سارا یہ کون اٹھاتا ہے؟ اب تو بہت مشکل ہو گیا, پہلے بس کام چلتا رہا ہے. خود ہی چلاتے رہے, کسی نے مدد کی؟ ہاں جی, کچھ چلاتے رہے, کوئی رشتہ دار وغیرہ نے مدد کی پہلے. اچھا. اب مرضی بہت بڑا ہے جی. ہاں. اب سب پیچھے کی طرف ہو گئے. اب تو ایسے ابھی کوئی دوسرا. ابھی تم پچھلے دنوں کل پرسوں کس کا CT اسکین کرانے گئے تھے جی. اس پہ مفت ہوا وہ اس ہسپتال میں, کیونکہ وہ سرکاری ہسپتال ہے کہ نہیں؟ سرکاری, انہوں نے ویسے اس کی فیس تو نہیں لی, CT اسکین کی. ٹھیک.
تو جو بھی دوائی لگی ہے وہ انہوں نے بھی کہا ہے یہ لے کے آنا ہے، وہ انہوں نے پہلے ہی بتایا تھا، وہ آپ نے خرید کر لانی ہے۔ وہ کتنے کی تھی؟ وہ 3400 کی دوائی آئی ہے، اور ایک ٹیکہ اس طرح 150 کا آیا ہے۔ بعد میں اس کی طبیعت کوئی نارمل ہو گئی، پھر انہوں نے کوئی تو یہ ایک دو تم نے کہاں سے لیے پیسے اگر دیہڑی نہیں لگتی؟ تو یہ تو تقریباً تمہارے 4 دن کی دیہڑی ہے۔ وہ پہلے کام کرتے رہے نا جی، وہ جمع کرتے رہے؟ ہاں جی۔ تو اگر 4 دن کی دیہڑی جمع کرو گے تو محمد علی کھاؤ گے کیا؟ یہ سوال ویسے میرا پوچھنا بنتا نہیں ہے کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ ابھی بیوی کی ٹریٹمنٹ جاری ہے؟ ہاں جی۔ اس کو کہاں لے کر جاتے ہو؟ انمول ہاسپٹل جی۔ انمول لے کر جاتے ہو؟ اور آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 400 روپیہ 400-500 رکشے والا لیتا ہے۔ ہاں، اب تو کہتے ہیں رستے باندھ ہیں، آپ رستے باندھ ہیں 500 لیں گے، ایسے بس اس طرح ہے۔ اور اتنا ہی آنے کا؟ ہاں جی۔ تو کتنی دفعہ مہینے میں لے کے جانا پڑتا ہے یا کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ تو اس کی طبیعت دیکھ کے پھر چلنا پڑتا ہے، طبیعت ٹھیک ہوئے تو پھر نہیں جاتے؟ اگر خراب ہو تو روز جاؤ گے؟ خراب ہوئے تو خراب رہی ہے طبیعت، میں نے سمجھ نہیں آتی سی بھی انہوں کس طرح بھی لے کے ہسپتال جاواں کدھر جاواں، رات کو بہت طبیعت خراب رہے گی۔ صفیہ بھی بات کر سکتی ہے؟ صفیہ کر سکتی ہو بات بیٹا؟ اس کو مائک دینا۔ صفیہ، جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا، تم کہتے ہیں اس کی خوراک اچھی کرو، اس کو پھل سبزی کھلاؤ، خاص طور پہ جس طرح آپ ہیں، کینسر کا پیشنٹ ہے یہ، تو تم کیسے خیال رکھتی ہو اپنا؟ کیا خیال رکھتی ہو؟ کھانے پینے کا دھیان رکھتی ہو؟ سبزیاں اچھی کھاتی ہو؟ پھل اچھا کھاتی ہو؟ گوشت اچھا کھاتی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ بس سبزیاں وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ گوشت کتنی دفعہ مہینے میں پکتا ہے؟ نہیں بناتے گوشت نہیں پکتا؟ آخری دفعہ کب پکا تھا صوفیہ؟ آخری دفعہ چھوڑو، یاد بھی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ یہ بقرہ عید آنے والی ہے، تمہیں امید ہے لوگ اس پلاٹ پہ یہاں کوئی گوشت ووشت دے کے جائیں گے؟ اللہ کرے گا، جو ہماری قسمت میں ملے گا۔ ہائے، بچے پڑھتے ہیں؟ ہاں جی۔ ان کی فیسیں بھی جاتی ہیں؟ ہاں جی۔ بلب بھی جلتا ہوگا وہاں پہ، اس کا پیسہ بھی تم دیتے ہوگے؟ ہاں جی۔ بیماری کے اندر جب تم کینسر کی ریڈیشن کرا رہی ہو، اس کی تھیراپی کرا رہی ہو، کیمو کرا رہی ہو، ہاں جی، اور کھلے پلاٹ میں ایک جگہ پہ آسمان تلے رہ رہی ہو، اللہ سے کچھ مانگتی ہو؟ اللہ سے بس رحمت کی دعا مانگتی ہوں۔ کچھ شکایت ہے؟ بس اللہ صاحب پہ رحمت کرے، کسی کے صدقے مجھے میرے بچوں کے لیے زندگی دے۔ آمین 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 آمین۔ کتنی خوبصورت بات اس نے کی ہے، کسی کے صدقے میں، کسی کے صدقے میں بھی۔ یہ جو اکاؤنٹ نمبرز ہیں اور ٹیلی فون نمبر ہے، یہ محمد علی جو کہ صفیہ بی بی کے شوہر ہیں، یہ ان کا ہے۔ خدا کے واسطے ان کو فون کر کے تنگ نہ کیجیے گا۔ ان کے لیے اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو آپ ان کے اکاؤنٹ نمبر اور ان کے فون سے رابطہ کیجیے گا۔ کچھ اور نہیں اگر آپ کر سکتے، کچھ اور نہیں کر سکتے، تو کوئی شخص 1-2 ایسے تو اس سارے 22 کروڑ لوگوں کے اندر ہوں گے جو اس بچی کو اپنی بچی سمجھ کے صرف ان کی میڈیسن کا خرچہ، اور وہ میڈیسن کا خرچہ پتہ ہے کتنا ہے؟ کم از کم 1.25 سے 1.5 لاکھ روپیہ۔ اگر وہ 600-700 روپیہ کمانے والا دیہڑی، جب کہ دیہڑی لگے تو وہ ہوگی، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو نہیں سکتا، یقین کیجئے، کیونکہ جس نے بھوک کاٹی نہ ہو، روزہ رکھنا کوئی بھوک نہیں ہوتی، جس نے بھوک کاٹی نہ ہو، جس نے فٹ پاتھ پہ رات گزاری نہ ہو، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کھلے پلاٹ میں رہنے والے لوگ جو ہیں، جب وہ جنگ کے ساتھ لڑ رہے ہوں، ایک زندگی کی جنگ کے ساتھ لڑ رہے ہوں، اور صبح اٹھ کے ان کو پیشاب کرنا بھی ایک پورا کام ہو، پخانہ کرنا ایک پورا کام ہو، کہ کہاں جگہ ڈھونڈنی ہے، کہاں سے پانی لانا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، طہارت کا پانی، اور جا کے فتوے ہم نے لگانے ہیں کہ وضو جو ہے وہ اچھے صاف پانی سے کریں، کہاں سے کریں۔ ان کی کل کائنات جو ہے، اگر آپ اس کا تخمینہ لگانا چاہیں گے تو یقین کیجئے اس کا تخمینہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک کباڑیا جو ہے وہ ان کے گھر کا سامان جو ہے وہ نہیں خریدے گا۔ میں تذلیل نہیں کر رہا، میں معافی مانگتا ہوں تم سے، میں ذلیل نہیں کر رہا، خدا کی قسم، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے یہ حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ کباڑیوں کی دکان پہ آپ کو بھی جائیے تو آپ کو اس سے بہتر حالات مل جائیں گے۔ کبھی صفیہ، کبھی بچوں نے شکایت کی کہ اماں کس غربت میں مار دیا ہمیں؟ کسی بچے نے شکایت کی کبھی؟ کبھی نہیں کی، اس طرح کی تربیت ہی نہیں کی۔ آئے کتنے، 4 بیٹے ہیں یا بیٹی بھی ہے کوئی؟ 4 بیٹے ہیں۔ کبھی کسی بیٹے نے شکایت نہیں کی؟ کبھی نہیں کی۔ مدد کرتے ہیں تمہاری؟ بہت کرتے ہیں۔ خدمت کرتے ہیں؟ بہت کرتے ہیں۔
बच्चे संभालते ये हैं। जो अभी नज़र आ रही हैं टांगें तुम्हारी दबाते, ये सच्ची मुच्ची दबाते हैं तुम्हारी टांगें? हाँ जी, इंशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये मेरे मियाँ काम पे चले जाते हैं तो मेरे बच्चे ही संभालते हैं। तुमसे घर का काम हो जाता है? नहीं, अब नहीं होता, पहले कीमो के दौरान कर लेती थी, हाँ। अब रसोलियाँ बहुत बढ़ गई हैं। तो अब डॉक्टर ने क्या कहा कि इसकी दोबारा सर्जरी करेंगे, क्या करेंगे? अब भी तो उन्होंने वो टैबलेट दी हुई हैं, उन्होंने कहा 2 माह खाएं फिर देखते हैं, लेकिन उससे मुझे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये तुम्हें अंदाज़ा है ये टैबलेट्स कितने की आती हैं? हाँ मोहम्मद जी, अली को अंदाज़ा है? मोहम्मद अली को देना ज़रा माइक। मोहम्मद अली, ये कितने की आती है दवाई ये जो खानी है इसने? ये अनमोल से 45,000 की मिलती है, बाहर से महंगी मिलती है। अनमोल से ये तुम डब्बी कहाँ से खरीदते हो? खुद खरीदते हो? हाँ जी। कितने की आती है? 45,000 की डब्बी आती है। 45,000 की? 45,000 की डब्बी? हाँ जी। जो और डॉक्टर कितने दिन चलती है वो? उसमें होती है 30 टैबलेट। अच्छा, वो एक सुबह एक शाम 15 दिन। 15 दिन। 45 और 45 90,000 रुपया सिर्फ चाहिए तुम्हें गोली खाने के लिए। जी, यही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी। उफ मेरे खुदाया, 700-750 800 रुपया कमाने वाला बंदा 90,000 रुपया सिर्फ बीवी की गोलियों पे खर्चेगा। अब आपको अगर अल्लाह के होने का यकीन नहीं आता तो फिर अल्लाह आपको क़यामत को ही समझाएगा कि मैं हूँ। अल्लाह पूरे कर देता है कहीं से? कैसे करते हो? अभी तो वो खरीदी नहीं है, पहले अभी तक खरीदी नहीं है। हाँ, वो डॉक्टर साहब से कहा सी भी ये भी साड़ी नहीं पहुँचाए वे हाँ। थे। उसने एक और कहा था वो अभी खा रहे हैं, उन्होंने कहा इंतज़ाम इसका कर लो। हाँ। वो सस्ती है? हाँ जी। वो कितने की है? वो तकरीबन वो 5500 की है, बल्कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं। बताया डॉक्टर साहब को? हाँ जी, बताया वे डॉक्टर भी। ये जो बैतुल माल होते हैं ना, ये जो मदीना की रियासत होती है, इसके अंदर अफराद का भी वही फ़र्ज़ है जो कि सहाबा का उस वक्त फ़र्ज़ था, और उन्होंने किया कि एक को एक ने भाई बना लिया, अपनी जायदाद भी उसके साथ बांटी, और जो नहीं बांटते थे उन्होंने उन लोगों को बाज़ार का रास्ता दिखाया। खुदा के वास्ते ये जो लोग हैं इनकी गुर्बत का, इनकी भूख का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो शख्स जो अपनी बीवी के कैंसर का इलाज करा रहा है, वो 45,000 रुपये की दवाई जो डॉक्टर ने बताई थी वो अभी ले ही नहीं सका, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सस्ती दवाई डॉक्टर साहब ने, ज़ाहिर है डॉक्टर साहब ने भी सस्ती दवाई दी, वो असर ही नहीं करती। डॉक्टर साहब को सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि मुझे और आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे पहलू में, हमारे हमसाए में एक ऐसा शख्स भी रहता है जो ज़िंदगी और मौत के, इस कोविड के 19 के चक्कर में नहीं है, वो ज़िंदगी और मौत के कैंसर के चक्कर में है। ये बीमारी जो है इस पे चांस नहीं है, ये परमानेंटली है। इसके जाने की वजह सिर्फ पैसा है, ये इसके अलावा नहीं जा सकती, और ये इलाज जो है ये पैसों के अलावा हो नहीं सकता। मैं बड़े अदब से तमाम दोस्तों से, अमेरिका में, पाकिस्तान में, यूएई में, यूरोप में, बरतानिया में, खुदा की कसम जब हम जाते हैं ना वहाँ पे, और मैं अपने प्रोड्यूसर के साथ भी गया हूँ, यकीन कीजिए कि लोग वहाँ पे होटलों में हमसे पैसे नहीं लेते, इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन मैं उन सब लोगों से हाथ बांध के कहूँगा, हमसे मोहब्बत ना करो, अल्लाह की मानो, और इन लोगों को जिनके हक़ को अल्लाह ने तुम्हारे पास रखा हुआ है, इन लोगों को पहुँचाओ। खुदा की कसम, मैं तुम्हें कसम खा के कह रहा हूँ कि इसका नफ़ा जो है ना, जब पहली रात कब्र में गुजारोगे ना, तो मैं इसका मज़ा जो है उस वक्त आएगा। पाकिस्तान में एक ऐसा अदारा भी है जिसका कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के बहुत से कम लोगों को इल्म है, और वो अदारा जो है वो खैरात और ज़कात पे नहीं, वो गवर्नमेंट के फ़ंड पे चलता है, और उसका नाम है बैतुल माल। मैंने जितनी दफ़ा भी इनके एमडी से बात की है, यकीन कीजिए कि दिल जो है वो ईमान की ताजगी की तरह ताज़ा हो गया। ऑन अब्बास हमारे साथ है। ऑन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम बिलाल भाई, खैरियत से? ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ऑन हमारे साथ सफ़िया बीबी और मोहम्मद अली जो कि उनके शौहर हैं, ये मौजूद है। सफ़िया बीबी आपको सुन भी रही हैं, मोहम्मद अली भी सुन रहे हैं। ये कैंसर की पेशेंट है और अनमोल से अपना इलाज करवा रही हैं अभी भी, और ये कीमो के प्रोसेस में हैं,
اور یہ اپنی وہ چیزیں، وہ میڈیسنز جو کہ ان کو بازار سے لینی پڑتی ہیں، یہ وہ بھی افورڈ ہرگز نہیں کر سکتے، حالانکہ انمول ان کو اپنی فیس جو ہے وہ اپنے تائیں چھوڑ بھی دیتا ہے. یہ فرمائیے کہ محکمہ بیت المال جو ہے وہ ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بلال بھائی، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. اور یقین جانیے جب آپ پروگرام میں ایسی کوئی خاتون یا کسی بندے کو لے کے آتے ہیں نا، جب ان کا یہ ایشو سننے جو کہ ہمارے لیے بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کیا بات ہے، بتا سکتا ہے. زندہ رہو، سلامت رہو، بڑی خوبصورت بات. یہ میرے لیے روٹین کا میٹر ہوتا ہے جو ہوتا ہے، لیکن یقین کریے اس بی بی کے لیے پتہ نہیں یہ کینسر کے جو پیسے ہم دے رہے ہوں گے اتنا میٹر کرتا ہے. ہم انمول میں 100% جتنی بھی دوائیاں دیتے اور نہ صرف کیمو تھراپی بلکہ اگر کل کو بی بی نے اگر ریڈیشن بھی کروانی ہوگی اس کی بھی فنڈنگ 100% کریں گے، ان کو 1 روپیہ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا. اور یہ علاج ان کے لیے نہیں، میں ویسے بار بار آپ کو کہتا ہوں جو مدینہ کی ریاست کا پرائم منسٹر بار بار ذکر کرتے ہوتے ہیں وہ حقیقی طور پہ ہمیں خوف آتا ہے. آپ جب اس طرح کی کیس رپورٹ کرتے ہیں نا تو مجھے خوف آتا ہے اس بیوی کو دیکھ کے. اب جیسے میں سنا ان کی چھوٹے بچوں کا یا ان کے مزدوروں کا کہ 6 لاکھ روپے کا سر نارملی علاج ہوتا ہے کسی بھی کینسر پیشنٹ کا. اگر بریسٹ کینسر ہو یہ 6 لاکھ تک چلا جاتا ہے. ایک غریب بندہ 6 لاکھ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ لیکن الحمدللہ کہ آج بھی پاکستان میں بیت المال جیسے ادارے موجود ہیں سر، اور میرے سے پہلے بھی موجود تھے سر. یہ اللہ معاف کریے میری وجہ سے نہیں ہے سر، یہ پہلے بھی موجود تھے جو لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے. لیکن کم از کم اب ہمیں پاس موقع آ جاتا ہے کہ آپ جیسے لوگ ان کو نا ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ہم فوری طور پہ پہنچ کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو سر آپ کے توسط سے دس از آل کنویڈ کہ ہم ان کا 100% علاج بھی کروائیں گے اور ان کو دوائیاں اور جو باہر سے جو آؤٹ سورسنگ چیزیں ہیں وہ بھی ان کو پوری ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. ڈاکٹر ثاقب غوری کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کانٹیکٹ دے دیں گے، وہ آپ سے رابطہ رکھیں گے. اور آن عباس آپ نے ایک ذاتی کام میرا کرنا ہے، آپ نے اپنے دین کو میرا سلام پیش کرنا ہے جنہوں نے ایسا بیٹا جو ہے وہ اس قوم کو عطیے کے طور پہ دیا. بہت شکریہ آن عباس کا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آن اور عباس ہونے کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ محنت کرنا، کیسی خوبصورت مدد کرتا ہے خدا تعالیٰ. یہ بیت المال کے ایم ڈی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ رابطے میں رہیے گا ہمارے ساتھ بھی، اور یہ آپ کی پوری انشاءاللہ تعالیٰ مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میڈیسن کی بھی. عائشہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. جی میرے بچے. جی پتر. وعلیکم السلام. بلال بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بیٹا بول رہا ہوں. مجھے نا آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اچھا عائشہ میرے ساتھ رہنا، ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کی خبر دے انشاءاللہ تعالیٰ. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں.